دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ ہم نے انہیں آنے کی دعوت دی، ہمارے وقت بورڈ میں بیٹھے ہوئے چوروں نے۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انسانوں کی تخلیق اور جنات کی تخلیق اور ان دونوں کے کیا کیا مسائل ہیں اس کو بیان کروں گا، مگر حالات اور وقت کا تقاضا نے ہمیں یہ اجازت نہیں دیا کہ اس جمعے کو اس موضوع کو چھیڑا جائے، اور ذمہ داران کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت ملکی حالات اور خصوصاً وقف کی ترمیم بل کے موضوع پر کچھ بات کی جائے، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں خصوصاً ان مسائل کو چھیڑا جا رہا ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا سکے۔ حکومت چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو، وہ پارٹیاں کبھی بھی مسلمانوں کے مسائل کو سلجھانے کے حق میں کام نہیں کرتی، یہ بہت اچھی طرح یاد رکھیے، کیونکہ جس پارٹی کو مسلمان آنکھ بند کر کے اپنا مسیحا سمجھتی ہے، یہ سارے قوانین اسی پارٹی کا دین ہے، یہ سب کچھ انہوں نے ہی کرا ہے، اور آج دوسری پارٹی اس پر ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ کر کے اس پر عمل کر رہی ہے۔ بنیاد ساری انہوں نے رکھی۔ آپ غور کیجئے، پورے عالم میں امن اور شانتی کا دعویدار برطانیہ اور امریکہ ہے۔ کہیں پر بھی کچھ ہو رہا ہو، ہیومن رائٹ کے لوگ، اقوام متحدہ کے پیس
پارٹی کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں امن اور شانتی قائم کرنے کے لیے. اب غور کیجیے گا، آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گا. مگر اصل جھگڑا ہی انہی دونوں ملکوں نے لگا رکھا ہے. مسلمان کبھی اس پر غور نہیں کرتا کہ پورے عالم کے جھگڑے کی مین بنیاد ہے فلسطین. اگر فلسطین کے سرزمین پر برطانیہ نے، یوکے نے اس ناجائز کتوں کو لا کے مسلط نہ کیا ہوتا تو آج پورے عالم میں کہیں پر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. جب تک مسلمانوں کے پاس یہ فلسطین اور یہ مسجد اقصی رہی تب تک کہیں پر بھی ایک ظلم نہیں ہوتا تھا. ہر ایک کو آزادی تھی. عیسائی آتے تھے، اپنی عبادت کر کے جاتے تھے، کیونکہ عیسائیوں کا وہ بیت اللحم ہے جہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے. یہودیوں کا دیوار گریا ہے، وہ لوگ آتے تھے، اپنی عبادت کر کے جاتے تھے. مسلمانوں کو کبھی اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوا. کبھی مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسجد ہماری ہے، ہم تم کو یہاں عبادت نہیں کرنے دیں گے. بلکہ یہودی آتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، عیسائی آتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے. مگر جب تک ان ظالموں نے اپنے قبضے میں جب لیا ہے اس مسجد کو اور فلسطین کے قرۂ ارض کو، تو پوری دنیا میں خون خرابہ ہوا. سیم وہی سبق ہمارے انڈیا میں دہرایا گیا ہے. ہمارے انڈیا کی تاریخ میں آپ دیکھیے 950 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، کہیں پر ہندو مسلم لڑائی نہیں ہوئی. ہاں، راجہ مہاراجہ کی لڑائی ہوتی تھی، مغلوں کی لڑائی فلاں سے ہوتی تھی، مگر یہ لڑائی سرکاری حد پر ہوتی تھی. عوام آپس میں نہیں لڑتی تھی، سب پیار و محبت میں رہتے تھے. اور کسی مسلم حکمران نے کوئی ایک مندر نہیں گرایا. تاریخ آج ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام ظالموں نے کوشش یہ کی کہ ان کا نام نکال دیا جائے آزادی ہند سے، مگر انہوں نے بھی کسی مندر پر اتیاچار نہیں کیا، بلکہ مندروں کو، مٹوں کو انہوں نے زمینیں الاٹ کرائی، مندریں بنوائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس ملک کا بادشاہ ہے جہاں پر اکثریت کی آبادی ہندو ہے، اس لیے ان کو خوش رکھنے کے لیے وہ کرتے تھے. پھر یہاں پر ہندو مسلمان فساد کرانے کے لیے اسی پارٹی نے وہاں پر بابری مسجد کا مسئلہ رکھا. بابری مسجد جہاں پر اذانیں ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جاتے تھے، کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا. مگر مسلمانوں کا مسیحا کہلانے والی پارٹی نے اس مسجد کو تالا لگایا. پھر ایک زمانہ گزرا، پھر تالا کھولا. پھر کچھ دن گزرا، یعنی نانا اور نواسے کا یہ دونوں کا کھیل. نانا نے تالا لگایا، نواسا نے کھولا، اور اس کے بعد پھر وہاں سنگنیاس ہوا اور رہا سہا قصر جو ہے نرسمہا راؤ کے زمانے میں، اور یوپی میں حکومت کلیان سنگھ کی رہی. اس زمانے میں ہماری وہ پیاری مسجد کو مٹا دیا گیا، اس کی دیواریں گرا دی گئی. اس وقت بھی آپ غور کریں کہ سینٹرل میں کون بیٹھا ہے؟ وہی پارٹی بیٹھی ہے جس پارٹی کو ہم اور آپ آنکھ بند کر کے مسلمانوں کا مسیحا سمجھتے ہیں. ان کے لیے ہم جانے لگاتے ہیں. کرناٹک کا ہی لے لیجیے، اب کرناٹک میں مسلمانوں نے آنکھ بند کر کے ایک طرفہ ان کو ہم نے جتایا. جتانے کے بعد ہمیں کیا ملا؟ میرے بھائیوں،
اگر ہندوستان میں امن اور شانتی قائم اسی وقت ہوگا جب یہاں کے مظلوموں کو حق ملے گا۔ اس وقت مظلوم قوم ہندوستان میں دو ہیں، ایک دلت ہے، ایک مسلم ہے۔ منی پور کی بیٹیوں کو ننگا کر کے دوڑایا جاتا ہے، کسی کے حلق سے آواز نہیں نکلتی۔ مسلمانوں کو ڈیلی مار دیا جاتا ہے، کوئی نہیں بولنے کے لیے تیار۔ اب جب دیکھا انہوں نے، اس حکومت نے، کہ سارے مسئلے ہم کر رہے ہیں، کوئی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی اکنامیکل پاور ہے، اور اکنامیکل پاور میں کیا ہے؟ وقف بورڈ کی جائیداد ہے، املاک ہے۔ وقف بورڈ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ آج کے وقت شاید حکومت کے پاس بھی اتنی دولت ہے۔ تو انہوں نے بڑے آسانی سے ایک بل لانے کی کوشش کی، اور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم وقف بورڈ کو مضبوط بنائیں گے، مستحکم بنائیں گے، اس لیے کہ مسلمان دلال، مسلمان چور، مسلمان ڈکیت وقف بورڈ کے زمینوں کو، جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، کوڑیوں کے دام میں غیروں کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے۔ کوئی وقف بورڈ کا چیئرمین بنا، انہوں نے کسی سیٹ کے ہاتھ میں بیچ دی، کوئی وقف بورڈ کا کمشنر بنا، اس نے وہ جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں بیچ دی۔ یہ سارا مسئلہ پورے ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے۔ اس دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ ہم نے انہیں آنے کی دعوت دی، ہمارے وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے چوروں نے، کہیں امبانی کو بیچتا ہے، تو حکومت نے سوچا کہ جب یہ خود ہی بیچ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ پورے کو ہڑپ کر کے بیچ دیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں گھر کا بھیگی لنکا ڈائے۔ مسلمان اگر اس پر غور کرتا کہ وقفی املاک یہ امت کی املاک ہے، یہ مسلمانوں کے امیر سے امیر، غریب سے غریب ترین انسانوں کے حقوق ہیں۔ مسلمان کیسے ہوتے ہیں بتاؤ؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے، رات میں حکومت کا کام کر رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے، کچھ تحریر فرما رہے، کچھ لکھ رہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ امیر المومنین نے کہا من دق الباب، کون ہو دروازے پر؟ آواز آئی انا علی، میں علی ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے کہا تشریف لائیے، وہ اندر آئے، کہا امیر المومنین ایک مشورے کے لیے حاضر ہوا۔ کیا کہا؟ ایک مشورے کے لیے حاضر ہوا۔ امیر المومنین کہتے ہیں علی، مشورہ حکومت کے بھلائی کے لیے ہے یا اپنے گھر کے کام کاج کا ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں، امیر المومنین یا حضرت علی کہتے ہیں امیر المومنین مشورہ میرے گھر کے متعلق ہے، حکومت سے متعلق نہیں ہے۔ امیر المومنین نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ روشن کیا، دوسرا چراغ جلا کر کے کہا علی اب بتائیے کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں بات کے لیے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں ہو گئی، ہونے کے بعد علی نے پوچھا امیر المومنین یہ سمجھ میں نہیں آیا، چراغ وہ بھی ہے چراغ یہ بھی ہے، آپ نے اس کو بجھا دیا، اس کو روشن کیا، کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں علی کیونکہ آپ اپنے ذاتی مسئلے کے لیے آئے ہیں، آپ میرا دوست ہیں، آپ میرا ساتھی ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا ذاتی مسئلہ میرا مسئلہ ہے، میں اپنے
اپنے ذات کے لیے حکومت کے خزانے کا تیل نہیں جلا سکتا. یہ تیل حکومت کے چراغ میں جو جل رہا ہے یہ حکومت کے خزانے کا ہے. اس چراغ میں میرا ذاتی پیسے کا تیل لگا ہوا ہے. ذاتی کام کے لیے ذاتی تیل جلا کر کے مشورہ کرتے ہیں. لوگوں، اگر وقف بورڈ کے مسلمان کے لیڈران اگر اس طریقے پر کرتے تو مجال نہیں تھا کہ کوئی بی جے پی کا لیڈر، کوئی آر ایس ایس کا آدمی، کوئی اڈانی اور امبانی جیسا آدمی اس کے طرف میری آنکھ سے دیکھتا. وہ یہ سمجھتا کہ یہ قوم وہ قوم ہے، ایک ایک پائی کا حساب رکھتی ہے، یہ کبھی ہمارے ہاتھ میں بکنے والے نہیں. مگر ہمارا حال یہ ہے، کوئی مرغا چور ہے، کوئی بکرا چور ہے، کوئی انڈا چور ہے، کوئی بھینس چور ہے. جس کے ہاتھ میں جو لگے وہی چور ہے. جس کے ہاتھ میں مسجد کی دکان آئی وہ مسجد کا دکان بیچ لیا. جس کے ہاتھ میں وقف بورڈ کے ایکڑ کی زمین آئی اس نے وقف بورڈ کے زمین کو بیچ لیا. جس کے ہاتھ میں پراپرٹی آئی وہ پراپرٹی بیچ لیا. اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تو کرسی پہ بیٹھ کے رشوتیں کھا رہا ہے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. میرے بھائیوں، یہی نتیجہ ہوا کہ حکومت کو لالچ لگ گئی ہماری زمینوں پر. آج حکومت یہ چاہتی ہے، کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے حجاب کا مسئلہ اٹھا، کامیابی نہیں ملی. ہم نے اذان کا مسئلہ اٹھایا، کامیابی نہیں ملی. ہم نے نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا، کامیابی نہیں ملی. ہم نے علماء کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، تب بھی مسلمان نہیں جھکے. اب نتیجہ کیا نکالا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کو اکنامیکل مار دینی پڑے گی. ان کا ریڑھ کی ہڈی ان کے وقف بورڈ کی زمین و جائیداد ہے. جیسے ہی وقف بورڈ کی زمین ہمارے کنٹرول میں آئے گی تو پھر ہم مسجد عائشہ پر بھی قبضہ کریں گے، ہم فلانی مسجد پر بھی قبضہ کریں گے. جتنی ہندوستان کی ساری زمینیں ہیں ان تمام زمینوں پر حکومت کا کنٹرول ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے بڑی چالاکی سے ایک شوشہ نکال کر کے یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہم وقف بورڈ کو ترقی پر لانا چاہتے ہیں. مثال دو، ایک آدمی بکرا پال رہا تھا. اچھا، اس کو راشن دانا پانی کھانا خوب کھلا رہا ہے. بکرا موٹا فروا ہو گیا. جو بھی راستے سے گزرتا اس کی نظر لگتی. اتنے میں ایک اس علاقے کا چودھری دادا آیا. ارے یہ بکرا تو بڑا خوبصورت ہے، میرے محلے میں رہتا ہے. اس نے بکرے کو پکڑا، اپنا گھر لے گیا، کسائی کو بلا کے ذبح کر دیا. اونر کو پتا چلا، دوڑتا ہوا گیا. کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے محلے میں میرا بکرا اتنا خوبصورت، مجھے گوشت کھانے کی طبیعت چاہیے، میں نے ذبح کر دیا، تجھے کیا کرنا کر. جب اس نے ذرا احتجاج کیا کہ ٹھیک ہے 5 کلو گوشت تجھے بھی دے دیں گے، 5 کلو تجھے بھی دے دیں گے. اب یہ 5 کلو لے کے خوش خوش گھر آ گیا. سیم مسلمانوں کو یہی کر رہا ہے. وہ بورڈ کی ساری زمین اپنے کنٹرول میں لے لے گا. جب مسلمان احتجاج کریں گے، تھوڑا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کہ ٹھیک ہے ایک ترمیم کر کے اتنا تم رکھ لو، اتنا تم رکھ لو. باقی سب مسلمانوں کی زمین کو وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے مسلمانوں یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، ہم لوگ جب پریشانی میں آئے ہیں تو اس کی حل نکالنے کے لیے علماء ہی راستے پہ آئے. آپ اٹھائیے تاریخ، آپ کو پتا چلے گا. آج بھی اگر فلسطین کے اندر سر پہ کفن باندھ کر کے کوئی لڑ رہا ہے، اس تنظیم کا نام حماس. اس حماس کو پیدا کرنے والا کوئی پی ایچ ڈی ڈگری لینے والا نہیں تھا. مسجد میں بیٹھ کے حفظ پڑھانے والا شیخ یاسین رحمت اللہ علیہ تھے، جو اپنے دونوں پاؤں سے بھی معذور تھے. انہوں نے وہ اسپرٹ ڈالی کہ آج وہاں کی قوم اپنے گھر کے چھتوں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے. لفظ شکایت ان کے زبان پہ نہیں آتی. وہ آج بھی کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے جس حال میں رکھا ہم خوش ہیں. ہندوستان کی باری آئی، ہندوستان سے اینٹ بجانے کی کوشش کی گئی. کچھ پی ایچ ڈی ہولڈروں نے، کچھ برٹین سے
LLB کا اور بیرسٹر کا ڈگری لے کر کے آنے والوں نے ہندوستان کو دو ٹکڑا کرنے کی کوشش کیا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, اس ہندوستان کو دو ٹکڑا کرنے میں دونوں برطانیہ کا پڑا ہوا ہے. دونوں چاہتا ہے کہ ہم اس ملک کا جو ہے وزیر اعظم بنے. ایک طرف مسٹر جواہر لال نہرو ہے تو دوسرا طرف محمد علی جناح ہے. یہ دونوں وہی کے پڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں وہی چاہتے تھے کہ ہم اس ملک کا حکومت کا جو ہے سب سے پہلا وزیر اعظم بنے. ان دونوں کے لیے ہمارے اس مادر وطن کو دو ٹکڑا کیا گیا. ایک ٹکڑے کا وزیر اعظم یہاں ان کو بنایا گیا, ایک ٹکڑے کا وزیر اعظم ان کو وہاں بنایا گیا. مگر اس وقت بھی مسلمانوں کے لیے لڑائی لڑنے والا, مسلمانوں کی صحیح ترجمہ کرنے والا کہیں حسین احمد مدنی نظر آتے تو کہیں شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ میدان میں آتے تو کہیں شاہ عبد القادر رائے پوری نظر آتے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, جب یہ ملک دو ٹکڑا ہوا, مسلمانوں کی لاشوں کے لاشیں گر رہے تھے, ادھر سے ٹرین بھر کے جا رہے تھے, سب کو راستے میں کاٹ کاٹ کر کے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا. ایک آدمی ٹرین میں زندہ نہیں جاتا تھا. تب سارے لوگ دیکھ رہے تھے کون ہمارا مسیحا بنے گا, کون ہماری جانوں کی حفاظت کرے گا, کون ہمارے بچوں کو بچائے گا, کون ہماری مسجد اور مدرسوں کو بچائے گا. تو ایک طرف مولانا ابوالکلام آزاد جامع مسجد کے میناروں پہ چڑھ کر کے اعلان کیا تھا, اور مسلمانوں گنگا تمہارا انتظار کر رہی ہے, گنگا کا پانی تمہارا آج بھی انتظار کر رہی ہے. وضو گنگا میں کرو گے, نماز مسجد میں آ کے پڑھو گے, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی آواز تھی. ادھر سہارنپور کی سرزمین پہ کچے گھر میں تین بڑے علماء بیٹھے تھے, ایک حسین احمد مدنی بیٹھے تھے, ایک مولانا جو ہے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے, ایک شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے. تینوں نے مشورہ کیا کیا کریں, ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی, ہماری لاکھوں کی مسجدیں ختم ہو جائے گی, کیا ہم سب مل کر کے چلے جائیں. تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ نہیں, میں اس ملک کو کفرستان بننے نہیں دوں گا, ہماری مسجدوں کو ویران ہونے نہیں دوں گا, میں آخری سانس تک اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بھائی کا جو فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ اس وقت کے جلیل القدر بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, ان کا پورا خاندان ادھر گیا, مگر حضرت نے کہا کہ نہیں, میں اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ تینوں بزرگوں کے فیصلے کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک ہمت ملی. پھر مسلمان نئے سرے سے یہاں جو ہے منظم ہوئے. مسلمانوں نے پھر نئے سرے سے اپنے تہذیب اور تمدن اور اپنے پڑھائی لکھائی اس پر توجہ. نتیجہ یہ ہوا کہیں دارالعلوم دیوبند جو ہے سرپرستی کر رہا تھا, کہیں مظاہر علوم سہارنپور سرپرستی کر رہا تھا, کہیں علی گڑھ یونیورسٹی سے مولانا محمد علی جوہر جیسے جیالے اور جو ہے لیڈر انسان پیدا ہو کر کے مسلمانوں کے سرپرستی کرتا ہوا نظر آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے انہی علماءوں کی برکت سے ہمارے ملک میں مساجد بھی بچے ہوئے, مدارس بھی بچے ہوئے, ہمارے سروں پہ ٹوپیاں بھی ہیں, ہمارے بچوں کی شادیاں بھی اسلامی طرز پر ہو رہی ہیں. اگر علماء نہ ہو تو نہ ہمارے بچوں کی شادیاں اسلامی طرز پر ہو سکتی ہے, نہ ہماری مساجد باقی رہ سکتی, نہ ہمارے مدارس باقی رہ سکتے. اس کے بعد یہ ملک بہت آرام سے چلتا رہا, فسادات ہوتے رہے, مگر مسلمانوں نے فسادات پر توجہ نہیں دی, بلکہ مسلمان یہ سوچتے رہے کہ ہمیں پڑھائی کے میدان میں آگے بڑھنا ہے, علم و کمال حاصل کرنا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ کہیں ہم نے اس ملک کو ڈاکٹر ذاکر حسین جیسا پریزیڈنٹ دیا, کہیں فخر الدین علی احمد جیسا پریزیڈنٹ دیا, کہیں APJ عبد الکلام جیسا ہم نے جو ہے سائنٹسٹ دیا, کہیں پر جو ہے بڑے بڑے ادارے ہم نے قائم کیے. بہرحال اب کیونکہ یہ وقت نے دوسرا کروٹ لے لیا ہے, انہوں نے طے کر لیا ہے کہ جو بنیادیں
ان کو تکلیف دے سکتی ہے، اسی پر ہم بلڈنگ بنائیں گے۔ بنیادیں تو پہلے سے ہیں، اس ملک کی وہ تکلیف دینے والی بنیادیں پہلے سے ڈلی ہوئی ہے، مگر یہ وقت کی حکومت نے طے کر لیا کہ ہم ان بنیادوں پر تعمیری کام اب شروع کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2014 سے لے کر کے اب تک مسلسل وہی بلڈنگیں بن رہی ہیں جن بلڈنگوں سے مسلمانوں کو تکلیف دیا جائے، مسلمانوں کو ستایا جائے، مسلمانوں کو ذہنی اذیت دی جائے، مسلمانوں کے افکار و خیالات کو غلام بنایا جائے۔ آپ دیکھ لیجیے، معمولی جرم پر بلڈوزر چل جاتا ہے، یہ بلڈنگ پہ بلڈوزر، وہ بلڈنگ پہ بلڈوزر، وہ بلڈنگ پہ بلڈوزر۔ کیوں بھائی؟ اس نے قتل کیا، اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا۔ بہرحال اب دیکھا کہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے یہ لوگ قبضے میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے، حکومت نے وقف کی تمام جائیداد کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے کوشش کیا۔ مثال کے طور پہ گھر میرا ہے، میرے گھر کا ناظم، میرے گھر کی ذمہ داری نوجوان کو بنایا جائے گا، میرے مدرسے کا دیکھ بھال کے لیے اس کو بنایا جائے گا جس کو مدرسے کا مین بھی پتہ نہیں ہے، یم بھی پتہ نہیں ہے۔ یہی اصل اس کے لیے علماء نے طے کیا کہ ہمیں گاندھی کے راستے پہ چل رہا ہے، وائرس نہیں پھیلانا، ہنگامہ نہیں کرنا، حکومتی اس پر ڈیمیج کچھ نہیں کرنا، ہمیں گاندھی کے راستے پہ چل کے گاندھی کے ملک میں قانون کے تحفظ کے لیے ایک لڑائی لڑنی ہے۔ اسی کے لیے وقف بورڈ کے سلسلے میں علماء نے ابھی حال ہی میں قادریہ مسجد میں میٹنگ کی اور کہا کہ ہمیں ہر انسانوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ اس ملک میں جینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمارا حق کیا ہے، کیا ہم اس ملک کے کرایہ دار ہیں یا حصہ دار ہیں، کیا یہ ملک میں ہم کہیں باہر سے آئے؟ تو علماء نے یہ طے کیا کہ کیا ہمیں اس طریقے سے دبایا جائے گا اور ہم دبتے رہیں گے، یا پھر ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے مشاورتی میٹنگیں بھی ہو گئی اور تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا کہ 24 نومبر کو قدس صاحب عیدگاہ میں ایک عام اجلاس رکھا گیا ہے۔ اس اجلاس سے کیا ہوگا؟ اس اجلاس سے ایک پیغام جائے گا کہ ہماری مسلکی جھگڑا ہمارے گھر میں ہے۔ چار بھائی میں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر دیوبندی بھی ہے، بریلی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، یہ ہمارے آپس کے بھائی کے جھگڑے ہیں، باہر کے نہیں ہیں۔ باہر ہم سب ایک ہیں، باہر ہم سب ایک ہیں۔ اگر ہم آپس میں فرقوں میں بٹ کر کے لڑتے رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک ایک کر کے مار دیا جائے گا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ طے کیا گیا کہ سب مل کر کے ملی جلی آواز میں ایک ہی آواز کہ وقف بورڈ ترمیم بل ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہمیں کوئی ترمیم نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقف کی زمین یہ ہم نے کوئی سرکاری زمین کو اللہ کے راستے میں ہدیہ نہیں کیا۔ سرکاری زمین کیا؟ وقف میں وہی زمین جا سکتی ہے جس کا آپ خود مالک ہو۔ لال باغ ہے، میری باپ کی ہے کیا؟ میں وقف کر دوں؟ نہیں ہوتا۔ وقف کرنے کے لیے ہے کہ میری باپ کی زمین ہونی چاہیے، میرے نام سے ہونی چاہیے، اس کے بعد میں وقف کروں گا تو وقف والا ایکسپٹ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ہمیں صحیح معلومات بھی حاصل کرنا ہے، اور وقف کی زمین پر جو عمارت بنتی ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ مالدار دے گا، غریب اس سے فائدہ اٹھائے گا، مالدار نہیں اٹھا سکتا فائدہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے زکوٰۃ کی رقم جب دو گے تو سوچ سمجھ کر کے دینا، کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم لے کر کے کوئی بیاس پہ لگا رہا ہو۔ جس کے گھر کے حالات معلوم ہیں اس کو زکوٰۃ دو۔ پتہ یہ چلا کہ روڈ میں مانگ رہا ہے مگر مانگ کے لے جا کر کے وہ بیاس میں پیسہ دے رہا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔
مگر وقف کی زمین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. وقف کی پراپرٹی سے فائدہ غریب بھی اٹھا سکتا ہے, امیر بھی اٹھا سکتا ہے, مسلمان بھی اٹھا سکتا ہے, نان مسلم بھی اٹھا سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. مگر وقف کا متولی جو بنے گا وہ مسلمان ہی بن سکتا ہے, غیر مسلم نہیں بن سکتا. اس لیے کہ انہوں نے جب دیا ہے, دینے کے وقت یہ نیت کر کے دیا ہے کہ یہ میں مسلم کمیونٹی کو امپاور بنانے کے لیے, ان کے اندر ایجوکیشن لانے کے لیے, ان کے اندر ہاسپٹل کے فائدہ پہنچانے کے لیے, ان کو ہندوستان میں مضبوط کرنے کے لیے میں یہ زمین, یہ جائیداد, یہ بلڈنگ, یہ مکان, یہ دکان اللہ کے راہ میں وقف کر رہا ہوں. اب جب اللہ کے راہ میں وقف ہو جائے تو پھر اس کا مالک اس کا بیٹا بھی نہیں بن سکتا, اس کا پوتا بھی نہیں بن سکتا, اس کے رشتہ دار بھی نہیں بن سکتے. ہاں قوم مل کر کے طے کرے. مگر یہ ہندوستان ہے, تو اس ہندوستان میں وقف بورڈ بنایا گیا اور وہ حکومت کے کنٹرول میں آیا. اس کے بعد وقف کی جائیداد کا وہ سرمایہ حکومت کے پاس جاتا ہے. پھر حکومت ان سارے ملازمین کو تنخواہ دیتے ہیں. گورنمنٹ اپنے جیب سے 1 روپے نہیں دیتی. وقف کے جتنے لوگ کام کرتے ہیں, آپ یہاں کنگم روڈ میں چلے جائیے, بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہیں, IAS بیٹھے, KS بیٹھے, ان کو بھی وقف ہی کے پیسے سے تنخواہ دی جاتی ہے. حکومت اپنے سے نہیں دیتی, بلکہ اس سے حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ طے ہوا ہے کہ ایک جلسہ ہوگا. اس جلسے میں پورے ہندوستان کے بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک, علماء اور دانشوران قوم و ملت تشریف لائیں گے. وہ لوگ آپ کو قیمتی مشوروں سے نوازیں گے. اس کے بعد پھر ہم انتظار کریں گے. اگر حکومت نے مان لیا ہمارے مشورے کو, ہمارے جو احتجاجات کو اگر مان لیا تو الحمدللہ. اگر نہیں مانتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے علماء یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کسان تحریک کی طرح, شاہین باغ تحریک کی طرح, یا اسی طرح اور جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے, ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے. مگر آخری دم تک ہم اس لڑائی کو لڑتے رہیں گے اور جمہوری انداز میں لڑیں گے. ہم کسی کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اسلام کا نام خراب ہو. وقف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے, آج کا نیا قانون نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ باغ کی وجہ سے میرا رکاوٹ بن رہا ہے دین کے کام میں, اس لیے یہ باغ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بچوں کے لیے کیا ہے, گھر والوں کے لیے کیا, کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں رکھنا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اس کے 3 حصے بناؤ, ایک حصہ بچوں کے لیے رکھو, ایک حصہ اللہ کے راستے میں وقف کرو, اور ایک حصہ تم اپنی ضروریات میں لو. تو پتہ یہ چلا پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ وقف چلا آ رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نام کا اکاؤنٹ الراضی بینک میں آج بھی چل رہا ہے. یہ وقف بورڈ بنانے سے بہت پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے جو زمین جائیداد وقف کی تھی اس کا کروڑوں ملین جو ریال یا ڈالر آج بھی الراضی بینک میں آتا ہے. اس کے بعد غربا میں, مساکین میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہ وقف کی جائیداد ہمارے آبا و اجداد نے اپنی قیمتی کمائی سے, اپنی گاڑی کمائی سے جو ہے امت کے لیے وقف کیا ہے. ہم اسے اتنی آسانی سے نہیں, بلکہ ہم آخری سانس تک اس کی لڑائی لڑتے رہیں گے. علماء اور دانشوران قوم و ملت اور وقت کے حکومت سے مشورہ کر کے جو کارنامہ تنظیم ہو, جو بھی طریقہ کار جو طے ہوگا, انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اگر علماء آپ کو کہے کہ نہیں ہمیں خاموشی کے ساتھ احتجاجی ریلی نکالنا, نکالیں گے انشاءاللہ. قدوس عیدگاہ میں ہم لوگ 24 نومبر کو سب جمع ہوں گے انشاءاللہ. آپ آج سے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کریں, آج سے طریقہ بنائیں.
اس دن آپ کوئی بہانہ نہ رکھیں کہ نہیں آج یہاں چلے گئے تھے وہاں چلے گئے تھے، بلکہ ہر آدمی وہاں پر شریک ہو۔ شریک ہونے کے بعد یہ تو ابھی ابتدا ہے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو تو ہوتا ہے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکومت آئی ہے ہمیں ایمان والا بنانے کے لیے۔ یہ حکومت کیوں آئی ہے؟ ہمیں ایمان والا بنانے کے لیے۔ ہم لوگ تھوڑا بگڑ گئے تھے، راستہ ہمارا بھٹک گیا تھا، ہم دین سے دور ہو رہے تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا کہ جاؤ ذرا ان کا ایمان ٹھیک کرو۔ یہ لوگ نماز میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں، یہ لوگ پردے میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں بھی عیاشی کر رہے ہیں، جاؤ ذرا ان کو ٹھیک ٹھاک کرو۔ اس لیے یہ لوگ آئے ہیں ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے، رحمت ہے، زحمت نہیں، ہمارے ایمان بنا رہا۔ یاد رکھنا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں بیدار کرنے کے لیے، جیسے بغداد میں مسلمانوں کے سروں سے مینار بنایا گیا، مسلمانوں کے سروں سے مینار، 12 لاکھ مسلمانوں کے ایک ہی دن میں شہید کیا گیا وہاں پر، اور ان کے سروں کو کاٹ کر کے تاتاریوں نے مینار بنایا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پر ایک اللہ والا بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا تھا، تاتاری کا گزر ادھر سے ہوا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس نے کہا بھائی تو ڈرتا نہیں؟ بولا میں کیوں ڈروں؟ بولا تجھے نہیں پتا میری حکومت ہے؟ بولا تیری حکومت ہے تو مجھے کیا لینا دینا ہے؟ تو کہا اچھا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ بولا کیوں مجھے ڈر لگے؟ تو کہا کہ اچھا یہ سارا ہو گیا تجھے؟ بولے نہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے 100 بکریوں کو حفاظت کرنے کے لیے کتا پالتے ہیں، تو تم لوگ اللہ کے کتے ہو، ہم لوگ بکری ہیں، تم ہماری حفاظت کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ کچھ دن کے بعد وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ پھر تاتاری قوم مسلمان ہو کر کے خانہ کعبہ کا ذمہ دار بنے۔ تو میرے بھائیوں یہ لوگ آج جو ہماری دشمنی میں اترے نا، اگر ہم سدھر جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کعبہ کو پاسباں مل گیا سلم کھانے سے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ پھر محمد بن قاسم کا رول ادا کرنے لگے، طارق بن زیاد کا رول ادا کرنے لگے، اور اسلام کا داعی بن کر کے جو ہے پورے دنیا میں پھیل جائے۔ یہ کوئی بعید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا تم سدھر جاؤ، اگر تم نہیں سدھرے گو تو ہم دوسری قوموں کو اٹھا کے لائیں گے اور تمہاری جگہ بیٹھائیں گے، اور تم سے بہتر وہ لوگ دین کا کام کرے گا۔ آج یقین نہیں آئے تو دیکھ لو، جو غیر مسلم بہنیں اسلام میں آئی ہے ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آج کا سورج بھی ترستا ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کا چہرہ کتے دیکھ رہے ہیں۔ فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ان کو اٹھایا۔ کوئی شنیمے کو طلاق دے کے آئی اور یہاں کے دیکھے حافظ قرآن بن جا رہی ہے، امریکہ کے ڈانس کلب کو چھوڑ کے آتی ہے داعیہ اسلام بن جاتی ہے، مندروں کے گھنٹا بجانا چھوڑ کے آتی ہے گوتم عمر بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، لاکھوں لوگوں کو داعی، بابری مسجد کو توڑنے والا محمد بن عامر بن کر کے 100 مسجدیں بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ جسے چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس وقت سب سے اہم کام ایک تو یہ کرنا، وقت کی پراپرٹی پر اگر ہم خود کرایہ دار ہیں اس کا کرایہ نہیں روکنا۔ دوسرا نمبر، جیسے پتہ چلے وقت کی پراپرٹی پر یہ دلالی کر رہا ہے، منظر عام پر اسے لے آنا، چاہے بلو تہجد گزار کیوں نہ، وہ ہم سے بڑی پگڑی باندھ کر کے کیوں نہ بیٹھا، اس کو گھسیٹ کے روڈ پہ لے آؤ، یہ وقت کا دلال ہے، اس سے حساب لو۔ یہ دو کام کرو۔ تیسرا کام، وقت کے بارے میں جو بھی علماء، جو بھی دانشور، جو بھی سیاست کے لوگ سب مل کر کے، یہ نہیں تنہا نہیں۔ ابھی ایک بہت بڑے عالم مجھے ایک ویڈیو بھیجے، چندر بابو نائیڈو کو ملنے کے لے گئے، انہوں نے ڈائریکٹ اپنے پرسنل نمبر سے مجھے بھیجا۔ میں نے جواب میں کیا لکھا کہ مولانا یہ طریقہ چھوڑ دیجیے، آپ جا رہے ہو مل رہے ہو، وہ جا رہا ہے مل رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر ملنا ہے تو متحدہ پلیٹ فارم بنا کر کے ملیے،
آپ کے ساتھ مسلم پرسن اللہ بھی ہو، آپ کے ساتھ جمعیت علماء بھی ہو، آپ کے ساتھ جمعیت اہل حدیث بھی ہو، آپ کے ساتھ سنی بھی ہو، آپ کے ساتھ شیعہ بھی ہو، اور پورا ایک وفد جا کر کے ملیے، اور ملنے کے بعد اپنا پرپوزل رکھیے کہ ہم نے آپ کو حکومت بنانے کے لیے سپورٹ کیا ہے، ہمارا یہ متحدہ کام ہے، یہ کرو، ورنہ ہم روڈ جام کریں گے۔ تب آواز ہماری پہنچے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے شہر بنگلور کے تمام علماء، خصوصاً ہمارے حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی، حضرت مولانا زین العابدین صاحب مظاہری، مولانا مقصود عمران صاحب رشادی، اور ایسے ہی سنی بڑے علماء، دوسرے تمام مسلک کے فکر کے لوگ مل کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی انشاءاللہ اس کے سانہ بشانہ ساتھ دے کر کے اس کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ آزادی کی لڑائی ہم نے کرناٹک کی سرزمین سے ٹیپو سلطان شہید کے روپ میں شروع کیا تھا، پورے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ انشاءاللہ وقت کی لڑائی ہم لوگ اسی شہر بنگلور سے شروع کریں گے، اور پورے ہندوستان کی امامت انشاءاللہ بنگلور والا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کامیابی عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔